اگر آپ کسی مشکل میں ہو، آسان ترین وظیفہ یہ ہے، یقین فرمائیے گا یہ مجرب بھی ہے۔ آپ کے پاس کسی تفصیلی دعا پڑھنے کا موقع نہیں ہے، کوئی لمبی تسبیح پڑھنے کا موقع نہیں ہے، یہ خود مولا علی نے بھی فرمایا ہے۔ ایک شخص تھا کہ جو ہمیشہ بہت لمبی دعائیں پڑھتا تھا، تو مولا نے اس کو روکا اور کہا کہ ہر بار اتنی لمبی دعا کیوں پڑھتا ہے؟ وہ اللہ کی جو تیری لمبی دعاؤں کا سننے والا ہے، وہی اللہ تیری چھوٹی دعاؤں کا بھی سننے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ نہیں کہ خالی بہت لمبی ہم دعا کریں گے تبھی سنے گا۔ دیکھیں شب قدر کے اعمال اس کا ایک الگ معاملہ ہے، لیکن ویسے روٹین میں تو مولا علیہ السلام نے پھر 4 جملوں کی دعا بھی سکھلائی۔ مولا نے کہا یہ دعا کر، اس میں ہر دعا شامل ہے۔ الحمدللہ علی کل نعمت، حمد پروردگار کی اس کی ہر نعمت پر، اور الحمدللہ علی کل نعمت واستغفر اللہ من کل ذنب، اور میں مغفرت طلب کرتا ہوں اپنے ہر گناہ پر، واسأل اللہ من کل خیر، اور میں اللہ سے سوال کرتا ہوں ہر خیر کا، واعوذ باللہ من کل شر، اور میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں ہر شر سے۔ مولانا کا یہ 4 جملے کیا ہے، اس میں تیری زندگی کی ہر دعا آ گئی۔ دیکھیں امام الکلام جو ہے نا، وہ کلاموں کا امام ہوتا ہے۔ جو امام کا کلام ہے وہ سارے کلاموں کا امام ہے۔ اس خاطر ہے کہ امیر المومنین نے جس طرح سے دعائیں ارشاد فرمایا، چونکہ شب جمعہ ہے لہٰذا میں بات کر رہا ہوں اس پر، تو شب جمعہ دعائے کمیل کی تازگی آپ ملاحظہ فرمائیے گا، کلام علی ہے۔ ویسے جیسے قرآن کی تازگی ہے، آپ کسی نوحے کو، کسی منقبت کو، کسی بھی کتنے ہی اچھے انسانی کلام کو 10 مرتبہ سنیں گے، 20 مرتبہ، 25 مرتبہ، 100 مرتبہ، پھر آپ کہیں گے یا کوئی اور نوحہ سن لیتے ہیں۔ یہ ایک انسانی فطرت ہے۔ لیکن وہ کہ جو ہر شب جمعہ دعائے کمیل پڑھنے کے عادی ہیں، ان سے پوچھ لیجئے گا، وہ جب بچپن سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں، ہر شب جمعہ یا سریع الرضا کہنے کا وہی لطف ہے۔ ایسا نہیں کہ کوئی انسان کو خستگی محسوس ہوتی ہے کہ یا کوئی اور دعا نہیں، بلکہ کہتے ہیں یہی دعا پڑھیے گا مولانا، کیونکہ وہ یا سریع الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعاء فانک فعال لما تشاء یا من اسمہ دوا وذکرہ شفاء وطاعتہ غنا۔ امیر المومنین اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء وبقوتک التی قہرت بہا کل شیء۔ اور پھر امیر المومنین جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنی اس کیفیت میں، اس شان سے اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں، اور پھر ہمیں مانگنے کا سلیقہ سکھلائیں کہ یا نور و یا قدوس، اے حقیقی نور، اے پاکیز و پاک و پاکیزہ، یا اول الاولین و یا آخر الاخرین، اور اللہم اغفر لی الذنوب التی تحتک الاسم، اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل النقم، اللہم اغفر لی الذنوب التی تغیر النعم، اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء، اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل البلاء، اللہم اغفر لی الذنوب التی تقطع الرجاء۔ لے آئیے میرے پاس کسی ایک صدر اسلام کی شخصیت کا ایسا کلام۔ عجب، آیت اللہ مرشی نجفی کا ایک واقعہ یاد آ گیا۔ اتنے بزرگ عالم، معتبر عالم، اس لیے سنا رہا ہوں۔ خواب میں دیکھ رہے ہیں مسجد کوفہ ہے اور مولا علی تشریف فرمائے، اور علی علیہ السلام کا ہر مداح آ کر اپنے اپنے کلام مولا کو سنا رہا ہے۔ ایک مداح کے لیے اس سے بڑی کیا فضیلت ہے کہ ممدوح کے سامنے بیٹھ کر وہ مداحی کر رہا ہو۔